رات کی تاریکی تھی، ایک جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ جنازے کے پیچھے صرف 3 لوگ تھے۔ کسی میت کے پیچھے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، کسی میت کے پیچھے لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، اور کوئی میت 4 کندھا دینے والوں کے لیے بھی ترستی رہتی ہے۔ وہ شخص جو زندگی بھر اپنی بڑائی کے جھنڈے گاڑتا رہا، جس کی گاڑی آتی تھی تو راستے خود بخود صاف ہو جایا کرتے تھے، آج اس کی میت کے لیے کوئی راستہ بنانے والا نہ تھا، نہ رش تھا، نہ ہجوم تھا، نہ کسی کی آنکھیں نم تھیں، نہ کسی کی زبان پر نام تھا۔ ساری زندگی وہ لوگوں کو لباس سے تولتا رہا، مگر آج کفن ایک جیسا، مٹی ایک جیسی، لمبی گاڑی دروازے پر ہی کھڑی رہی۔ آج نمبردار کا جنازہ تو جا رہا ہے، مگر جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں، 3 لوگوں کے سوا چوتھا بندہ نہیں۔ وہ شخص جس نے زندگی بھر لوگوں کو حقیر جانا، اپنی دولت، شہرت اور قربانیوں پر فخر کرتا رہا، آج اپنی ہی لاش کے لیے کندھا دینے والوں کے لیے ترس رہا تھا۔ آج مٹی اس کے اوپر تھوک رہی تھی، کفن گیلا ہو رہا تھا، زمین سخت ہو گئی تھی، اور جب قبر میں رکھا گیا تو مٹی خود سے جدا ہونے لگی۔ اب آگے کی کہانی سنیے۔ چند لوگ قبرستان میں کھڑے اس امیر شخص کی تدفین کر رہے تھے، اتنے میں ایک فقیر اللہ والے کا وہاں سے گزر ہوا۔ اللہ والا وہاں سے گزرا، اللہ والے نے جب مرنے والے کا چہرہ دیکھا تو کہنے لگا، یہ وہی ہے نا جو کل تک کہتا تھا کہ میرے بغیر دنیا کا نظام نہیں چلے گا، جو کل تک کہتا تھا کہ میرے بغیر دنیا کا نظام رک جائے گا، نہیں چلے گا۔ پھر فقیر آگے بڑھا، قبر کے کنارے کھڑے ہو کر آہستہ بولا، او مرنے والے، سب کچھ کر لیا تو نے، دولت جمع کی، محل بنائے، عزت خریدی، مگر افسوس ایک چیز نہ خرید سکا، اور وہ چیز تھی عاجزی، اور یہی وہ چیز تھی جو تیرا رب مانگتا تھا۔ انسان کے پاس عبادت ہے، عبادتوں کے انبار ہیں، نیکیوں کے انبار ہیں، اگر اس کے اندر عاجزی نہیں ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ پھر آگے کیا ہوا؟ یہ فقیر سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، لوگو، میں بھی اس امیر کے دروازے پر گیا تھا، میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، اور اس کے محل کے کتے بھی دودھ پی رہے تھے، میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو، میرے بچے 3 دن کے بھوکے ہیں، مجھے کچھ دے دو۔ اس نے مجھے بجائے میری خدمت کرنے کے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ آج دیکھو اس کے غرور کی سزا اسے کیسے مل رہی ہے۔ جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، آج